سائبر سیکیورٹی سروسز فراہم کرنے والی پاکستانی کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے وارننگ دی ہے کہ پاکستان سائبر حملوں میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے اور سرکاری سطح پر انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافے کے ساتھ ہی مالیاتی اداروں کے سرورز پر سائبر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ سائبر ماہرین سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان حملوں میں شدت آئے گی، جس سے بچنے کے لیے پاکستان کو قبل از وقت اپنے قیمتی ڈیٹا کی سیکیورٹی اور نگرانی کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ یاد رہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کو گزشتہ دنوں سائبر حملے کا نشانہ بنائے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ اگرچہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس حملے میں کسی مالی نقصان کی اطلاعات نہیں، تاہم بینک کی کسٹمر سروسز پر بری طرح اثر پڑا اور جو کئی روز معطل رہی، لیکن یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا حملہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی نیشنل بینک پر سائبر حملے کی رپورٹ سامنے آئی تھی، جس کے جواب میں نیشنل بینک آف پاکستان کی انتظامیہ نے ڈیٹا چوری ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ صرف اسلام آباد کے ایک ATM پر حملہ ہوا جسے کنٹرول کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد نیشنل بینک کی جانب سے سائبر سیکیورٹی کے لیے خطیر رقم خرچ کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں رواں برس اگست میں یوم آزادی کے موقع پر وفاقی ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR کے ڈیٹا بیس پر بھی سائبر حملے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، جس کے بعد FBR کی جانب سے آپریٹ کی جانے والی تمام سرکاری ویب سائٹس بند ہو گئی تھیں اور ملک کی شپمنٹس متاثر ہونے کے ساتھ بارڈر سٹیشنز پر مختلف اشیاء کی کنسائنمنٹس پھنس گئی تھیں۔ FBR کے ڈیٹا بیس پر 23 مارچ سن 2020 کو بھی ایک شدید سائبر حملہ ہوا تھا، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ سال کے آخری مہینے میں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے ڈیٹا بیس سے 11.5 کروڑ پاکستانی موبائل فون صارفین کا ڈیٹا مبینہ طور پر ڈارک نیٹ پر فروخت کرنے کی رپورٹس کا بھی خاصا چرچا رہا۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی آئی تھیں کہ بھارتی ہیکرز کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور فوج کی چند اہم شخصیات کے ٹیلی فون بھی ہیک کیے گئے۔ سائبر سیکیورٹی سروسز فراہم کرنے والی پاکستان کی کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2020 میں جنوری سے ستمبر کے درمیان ملک میں 628 سے زیادہ ڈیفیسڈ اٹیکس رپورٹ ہوئے، جنہوں نے کسی ویب سائٹ یا ویب پیج کی ویژول اپیرنس یا ظاہری صورت کو تبدیل کیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی روزمرہ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں آن لائن کام کرنے اور انٹرنیٹ کے استعمال میں اضافے کے بعد سائبر سیکیورٹی کے ماہرین پاکستان میں سائبر حملوں میں اضافے کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر اور ایک آسٹریلوی کمپنی کی سائبر سیکیورٹی سنبھالنے والے کاشف خان کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹیکنالوجی کے استعمال کے بعد خدشہ ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں خصوصاً مالیاتی اداروں کے ڈیٹا بیس پر سائبر حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کاشف خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں ماضی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کے استعمال میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سائبر حملوں میں بھی شدت آ رہی ہے۔ دنیا میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے، ویسے ویسے ہیکرز بھی اپنی سائبر حملوں کی ٹیکنالوجی میں جدت لا رہے ہیں۔ اس لیے ہر سرکاری اور نجی ادارے کو ہر وقت اپنے ڈیٹا بیس کی انتہائی نگرانی کرنا ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے تازہ سائبر حملوں کے متعلق بتایا تو گیا، مگر یہ نہیں بتائے گا کہ سائبر حملے کس نوعیت کے تھے۔ صرف یہ بتانا کہ سائبر حملہ ہوا، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ ان حملوں کے دوران FBR یا نیشنل بینک آف پاکستان کے کمپیوٹر نظام کے مین سرورز پر تو حملہ نہیں ہوا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ حملے مین سرورز پر ہی ہوئے ہیں، اس لیے ایسے اندازے لگانا کہ یہ ہوا ہوگا یا وہ ہوا ہوگا، پتہ لگانا چاہیے کہ حملہ کس نوعیت کا تھا۔ کاشف خان کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں تیزی کے بعد عام لوگوں کی بھی تربیت کرنا ہوگی۔ ابھی بھی بہت سے افراد کو میسیج آتا ہے کہ آپ کا ATM بلاک ہو گیا ہے اور آپ اس نمبر پر رابطہ کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ سائبر سیکیورٹی پر بھی تیاری کرنا ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ہیکرز مختلف اداروں سے اہم معلومات اور کمپنی سے ان کا ریکارڈ اور ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں، جسے رینسم ویئر کہا جاتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے بھی دنیا بھر میں سائبر حملے ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ رواں سال مئی میں تیل کی ترسیل کی ایک بڑی امریکی کمپنی کولونیل پائپ لائن پر ایک رینسم سائبر حملہ ہوا تھا، جس کے بعد کمپنی 5 دن تک کام نہیں کر سکی تھی اور امریکہ کے بہت سے علاقوں میں تیل کی ترسیل منقطع ہو گئی تھی۔ آخرکار کمپنی نے انٹرنیٹ کے جرائم پیشہ گینگ ڈارک سائٹ کو $50 لاکھ تاوان ادا کیا اور تب جا کر ان کی جان چھوٹی۔ کاشف خان کے مطابق ڈیٹا بیس اور کمپیوٹر نظام کی نگرانی کے علاوہ ہیکرز کی ممکنہ رسائی میں جو خامیاں ہیں انہیں بھی دور کرنا ضروری ہے۔ کسی سرکاری ادارے یا کمپنی کے وہ ملازمین جن کو اس ادارے یا کمپنی کا ڈیٹا بیس یا کمپیوٹر نظام تک رسائی ہوتی ہے، ان کے ذریعے بھی وہ اس نظام میں گھس سکتے ہیں۔ اس لیے ملازمین کی تربیت اور ادارے کے اندر کمپیوٹر کا انٹرنل پروٹوکول بنانے کے ساتھ
عالمی معیار کے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی خدمات لینی چاہیے تاکہ کمپیوٹر نظام کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے ادارے میڈیا لیب کے سربراہ اور فری لانس صحافی اسد بیگ کہتے ہیں کہ سائبر حملوں میں پاکستان فرنٹ لائن ملک بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں تیزی کے ساتھ ساتھ سائبر حملوں میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ امریکہ جیسا ملک محفوظ نہیں تو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اسد بیگ کہتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب امریکہ روس اور چین سے معاہدے کر رہا تھا تو سائبر سیکیورٹی کو اولین ترجیح پر رکھا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صرف فوج، حکومت یا حکومتی ادارے ہی نہیں بلکہ دیگر سویلین ادارے بھی ہیں جن کی سیکیورٹی پر عمل درآمد کرانا بھی ضروری ہے۔ بقول اسد بیگ، پاکستان میں ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو سائبر سیکیورٹی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے، جبکہ پی ٹی اے ایک اتھارٹی اور ایف آئی اے ایک ایجنسی ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھانا ہوں گے اور باضابطہ کسی ادارے کی تشکیل کرنا ہوگی۔ رواں سال کے دوران پاکستان کی وفاقی حکومت کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے ملکی تاریخ کی پہلی سائبر سیکیورٹی پالیسی تیار کر کے وفاقی کابینہ سے متفقہ طور پر منظور کروا لی ہے۔ اسد بیگ کے مطابق یہ پالیسی بہترین ہے مگر اس پر عمل کروانا باقی ہے۔ ان کے مطابق پالیسی کاغذ کی حد تک بہت شاندار ہے مگر جب تک اس پر عمل درآمد نہ کروایا جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب حکومت پالیسی کے نفاذ کے لیے ڈنڈا تو نہیں اٹھا سکتی، اس کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ ہو جو عمل کروائے۔ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح اسلام آباد میں سی ڈی اے عمارتوں کی تعمیر پر سیفٹی کوڈ پر عمل کرواتا ہے اور پابندی نہ کرنے والوں پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ سائبر حملے نہ صرف پاکستان پر بلکہ دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ ان حملوں کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک کو سائبر حملوں سے لاحق خطرات اور ان سے نمٹنے کے لیے انٹرنیشنل ٹیلی کام یونین نے اب ہر سال گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس فہرست میں سائبر سیکیورٹی میں سر فہرست امریکہ کو رکھا گیا ہے اور رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ڈیجیٹل سیکیورٹی تنظیموں کا 58% امریکہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد روس دوسرے نمبر پر، اسرائیل تیسرے، چین چوتھے اور اسپین 5ویں نمبر پر ہے، جبکہ سائبر سیکیورٹی میں پاکستان کا نمبر 79واں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔